نور ہے سرکار. جو نسل آپ کی آ گئی اور جو قیامت تک آنے والی ہے سرکار, آپ کے گھر کا ہر بچہ جو آپ کی نسل سے ہے نور علی نور ہے. یاد رکھنا دنیا کے ہر شاعر کی شاعری ایک عہد تک ہے, ایک زمانے تک ہے. رضا کی یہ شاعری 14ویں صدی سے لے کر قیامت تک ہے. سرکار کی نسل میں جو بھی اولادیں ہوں گی سب کی شان میں منقبت کا یہ شعر چلتا رہے گا. اس لیے سلطان رضا کہتا ہے ساری دنیا کے شاعروں کی 14ویں صدی سے لے کر آج تک شاعری ایک طرف اور تنہا بریلی کے احمد رضا کا یہ ایک شعر ایک طرف. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. ایسے نہیں ہوگا, کھڑے ہو کر نعرہ لگائیے, کھڑے ہو کر نعرہ لگائیے. زندہ باد. اس لیے کل سے مت کہنا ڈھونگی پیروں مت کہنا. احمد رضا نے غوث اعظم کی شان میں شاعری کی, غریب نواز کی شان میں نہیں. غریب نواز کی شان میں شاعری کی, مخدوم اشرف کی شان میں نہیں. مخدوم اشرف کی شان میں شاعری کی, مخدوم دیوا کی شان میں شاعری نہیں. دنیا میں کوئی ایسا شاعر لاؤ, یہ بریلی کے رضا ہے جنہوں نے شاعری کی تو قلم توڑ دیا. سرکار آپ بھی نور ہے اور آپ کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے. آپ کی نسل میں ہونے والی ہر اولاد, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے ہر اولاد, اور زور سے بولے ہر اولاد. کبھی تو ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. غیروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے. اس سے بات اب سنیں یہاں سے, یہ میرا پیغام تھا. میں نے سوچا کہ پورے محرم میں اس پیغام کو عام کیا جائے تاکہ یہ جو عوام ہے گمراہ نہ ہو, اس کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھے. اسے جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ توڑا نہ جائے بلکہ جوڑا جائے. ایمانداری کی بات تو یہی ہے. آؤ صاحب یہ کربلا ہے, کربلا کی ضرورت کیوں پڑی؟ امام حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ امام حسین چاہتے تو ہماری طرح وہ بھی آرام سے مدینے میں رہتے. کس بات کی کمی تھی امام حسین کے پاس؟ دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے امام حسین. لاؤ ایسی خانقاہ جو خانقاہ امام حسین کے پاس ہے. لاؤ ایسی درسگاہ جو درسگاہ امام حسین کے پاس ہے. لاؤ ایسا مصلی امامت جو مصلی امامت امام علی مقام کے پاس ہے. مگر امام حسین نے دیکھا کہا نانا جان جب آپ کا دین ہی باقی نہیں رہے گا تو حسین مدینے کی خانقاہ میں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ جب آپ کا دین ہی باقی نہیں رہے گا تو حسین مدینے کے مصلی پہ امامت کر کے کیا کرے گا؟ جب آپ کا دین ہی باقی نہیں رہے گا تو حسین مسجد نبوی میں کسے درس دے گا؟ نانا جان اب درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھانا ضروری نہیں, نانا جان کے دین کی حفاظت ضروری ہے. نانا جان کے دین کی بقا کے لیے میدان کربلا میں جانا ضروری ہے. امام علی مقام ہے, یہ مختصر سا قافلہ لے کر رات کی تنہائی میں نکلنے کو تیار ہے. نانا جان کی قبر پر حاضری ہوتی ہے, امی جان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں. زمانے کو دستور دے رہے ہیں جب سفر کا آغاز کرو تو اپنے علاقے کے بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دے دیا کرو. یاد رکھنا ماں ہو ماں کی قبر پہ چلے جانا. صاحب ماں باپ زندہ ہو ان سے ملاقات کیے بغیر سفر شروع نہ کرنا. یہ امام علی مقام نے پہلا پیغام دیا. سیدہ خاتون جنت کی قبر سے واپسی ہوتی ہے. گھر میں ایک شہزادی ہے جن کا نام حضرت سغرا ہے. صاحب سب کربلا چلنے کو تیار ہے, کربلا جانے کی تیاری ہو رہی ہے. سیدہ سغرا بیمار ہے, عرض کرتی ہیں بابا جان میں بیٹی ہوں, میں بیٹی ہوں آپ کی, مجھے کربلا جانے کو کوئی نہیں کہتا. سرکار امام علی مقام سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی آپ کے نانا نے کہا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اے بیٹی میں بھی آپ کو جگر کا ٹکڑا مانتا ہوں, مگر شہزادی آپ کی طبیعت ناساز ہے. ایک مہینے بعد جب آپ کی
طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں علی اکبر کو بھیج کر آپ کو بلوا لوں گا. کہتی ہے بابا جان اس لیے آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں کہ میں کربلا میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گی. اے میری قوم کی بیٹیوں تم دور دراز میں بیٹھی ہو, سلطان رضا کے اس پیغام کو سننا. جو ہی محرم کا چاند نکلتا ہے ہر ہاتھ میں اگربتی اور موم بتی ہے, فاتحے کا چراغ روشن ہے, سلطان رضا پیغام محبت دے گا. سنو سیدہ صغرا کہتی ہیں بابا جان مجھے میدان کربلا لے کر چلیے, میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. بابا جان آپ کو معلوم ہے نا کہ میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو صبح کو سب سے پہلے بیدار ہوتی ہوں اور گھر کے ہر فرد کو جگاتی ہوں. امی جان کے وضو کے لیے پانی رکھتی ہوں, پھوپھی جان کے نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہوں, علی اصغر کے جھولے کو بھی جھلاتی ہوں, اسے سینے سے لگاتی ہوں. بابا جان اور محمد اور سکینہ کو قرآن کی تلاوت سکھاتی ہوں. بابا جان بھیا علی اکبر کو نماز کے لیے امامہ لا کر کے دیتی ہوں, مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہوں, نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہوں, دوسروں کو سکھاتی ہوں. بابا جان میں نے سنا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جب میدان کارزار میں کوئی مسلمان زخمی ہو جاتا تو میری دادی سیدہ فاطمہ اس کے مرہم اور پٹی کا کام کرتی تھی. بابا جان مجھے کربلا لے کر چلیے, میں مجاہدین کربلا مجاہدین اسلام کی مرہم و پٹی بھی کروں گی. اور بابا جان جب نماز کا وقت ہوگا میں پھوپھی زینب کے لیے مصلی بچھاؤں گی, امی جان کے وضو کے لیے پانی دوں گی, آپ کے لیے امامہ لا کر کے دوں گی, اپنے بھائی بہن کو قرآن کی تلاوت سکھاؤں گی, خود بھی نماز پڑھوں گی, علی اصغر کا جھولا بھی جھلاؤں گی. بابا جان میں میدان کربلا میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. اے میری قوم کی بیٹیاں ارمان تو سب کے جاگتے ہیں, لیکن بتا تو نے میٹرک پاس کر لیا, تو نے انٹر تک پڑھ لیا, بی اے کی ڈگریاں حاصل کر لی, ہو سکتا ہے تو اسکول میں ماسٹر بھی ہو گئی ہو سکتا ہے تم سسرال شادی کے بعد سسرال چلی گئی ہو, مگر ایمانداری سے بتا یہ 25 سالہ 30 سالہ زندگی میں کیا تو نے بھی کبھی اپنے باپ کو وضو کے لیے پانی دیا ہے؟ کیا تو نے بھی کبھی اپنی ماں کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا ہے؟ کیا تو نے بھی کبھی اپنے چھوٹوں بچوں کو بیٹھا کر قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا ہے؟ کیا تو نے بھی فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا ہے؟ کیا تو نے بھی کبھی اپنے بھائی کی کلائی کو پکڑ کے کہا ہے میرا بھائی چرس افیم گانجا میں کب تک رہے گا, کب تک اسموکنگ کرتا رہے گا, کب تک شراب پی کر گھر آتا رہے گا؟ میرے بھائی امام حسین کا پیغام یہ نہیں ہے, امام حسین کا پیغام یہ ہے یزید شرابی تھا اس کی مخالفت کرو.